پاک بنا منترہ سے اور انشاءاللہ صبح ٹھیک 8 بجے مجلس پاک شروع سی ملک دے ڈھیر سارے ناوار ذاکرین و علماء خطاب فرمائیں عشقی شروعات پڑھو کہ سجدہ نازل ہو جائیں اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم و حفظم و قائدم و ناشرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ وردکت و تمتیہ فیہا طویلا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد میرے مولا ولایت کا یہی سامان مل جائے کبھی مقداد مل جائے کبھی سلمان مل جائے ابو طالب کے منکر ہے دعا میری کہ محشر میں تمہیں سفیان مل جائے ہمیں عمران مل جائے تھوڑی سی آواز بڑھا دیں اگر بڑھ سکتی ہے تو بڑھا دیں بڑی خوبصورتی سے آپ نے دعائیہ مصرے سماعت فرمائے مزید ایک دعا کرتے ہیں ہٹے پردہ چلی چہرے سے ہم دیکھیں ولی کیا ہے حرم میں پھر علی اترے حرم بولے چلی کیا ہے میرے مولا ملکوں کو عطا کر زندگی اتنی سنے مہدی کے ہونٹوں سے حقیقت میں علی کیا ہے رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات جس بندے کو یقین ہے کہ میرے اندر میں جو طاقت ہے ولی کی جوتی کا صدقہ ہے وہ پوری طاقت سے بلند ترین صلوات پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم آگے بلا مجمع تسی کیوں نہیں بلا میں بھی بلا میں تواڈی گزارش سے کر دینا تو میری عرض بھی کر لیں گے اللہ دی لازم نمبر صاحب کا بھی حکم ہے مولا کا بھی ویسے فرمان ہے نظم و ضبط چنگی شے تے پہلی صفحے میں میرا خیال ہے خیرات بھی زیادہ ملتی ہیں کوشش کرو سارے عزادار جنہوں زیادہ خیرات چاہیے آج کی مجلس اور دو قدم آگے آ جاؤ حضرت آخر کہتے ہیں آیا ہے لیکن پتر اٹھو کل چھڑو آگے مہربانی کریں تسی بھی لازم تھوڑا تھوڑا میرے آنکھیں بھی لگ گیا مہربانی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی یا قہر الدبی ولی الولی یا مظہر اللجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی سارے مل کے بلند آواز سے صلوات انشاءاللہ بفضل خدا 9 جنوری
بالکل گل نہیں کرنا. گلزار بھائی کے پاس پیر و مرشد جناب سید ایک دن کا بھی سید ہی ہوتا ہے. سید ایک دن کا بھی سردار ہی ہوتا ہے. ایک دن کا سید باپ کی جگہ ہوتا ہے, ایک دن کی سیدہ ماں ہوتی ہے. اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ حرامی ضرب حرام ہے. اسے شیعہ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں جو آل محمد کی اولاد کو اپنے جیسا سمجھتا ہے. بے شک وہ شیعت چھوڑ دے. مالک آپ کو سلامت رکھیں. حکم تھا بحر المشائق ذاکری دنیا کے نثر کے حوالے سے ایک معتبر نام جناب برادر محترم صادق شراحی صاحب, اسی حکم کی تعمیل میں حاضر ہوں. اور صورتحال یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ پڑھا جائے. اور پھر سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ سلطان الذاکری اور رخیال محمد ان کی قبر کا بوسہ نصیب ہو گیا, سلام نصیب ہو گیا, سلام کر لیا, دعا کر لی, اور یقیناً جو مانگا ہے میں نے مجھے وہ ملا ہے. اتنی بڑی ہستی ہے, بندوں کو ادراک نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. بہت بڑی ہستی سوئی ہوئی ہے مانگوال میں. مالک یقیناً ان کے درجات بلند ہیں اور یقیناً وہ جوار آل محمد میں ہیں. میں بالکل آپ کا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہ رہا, میں ڈائریکٹ مجلس شروع کر رہا ہوں. یقین ہے مجھے کہ میری بات ضائع نہیں ہوگی. میرا دل ہے میں آج اس بادشاہ کا ذکر کروں جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے تبرک کھانے والا بچہ وفادار ہو جاتا ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے جی. مالک کی سزا مبارک نہ کرے. امام حسین بادشاہ جی ماں سلامت رکھے. آپ نے کیا کہتے ہیں بھائی نام ملک صاحب, آپ سلامت رکھے. جس کے علم کے سائے میں بیٹھ کے لنگر کرنے والا بندہ وفادار ہو جاتا ہے. بڑا نائے مانگو والدہ پوری دنیا جنا ہے. جتھوں تک ذاکری ہے اتھوں تک مانگو والدہ نہ ہے. ایتھے جی جملہ لایا ہوئے تو پھر میں تو کی اکھنا میں سوچی تے پونا میں تو مانگو وال گیا تھا تو جملے نال کی بڑھیا. اللہ کی کائنات میں پہلی اور آخری ہستی ہے جناب عباس, جسے حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول اپنا بیٹا کہتی ہے. حیدری, اس بندے کے اندر ہے علی, دونوں ہاتھ بلند کرے. حیدری. جناب ریحان عباس شاہ صاحب, جناب گلزار شاہ جی, پیر صادق شراحی صاحب, مظفر شاہ جی, ڈھیر سارے ذاکر تشریف فرمائے اور یقیناً سارے خطاب بھی فرمائیں گے. حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوتے ہوئے بطول اپنا بیٹا کہتی ہے. ماحول اتنا خوبصورت بن گیا, میرا خیال ہے نثر نہیں مشرے کی ضرورت ہے. مشرا پڑھتے ہیں. مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی, ارے پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی. گرمی تے ختم ہو گئی ہے. گرمی تے امام حسین بادشاہ دے ذکر ہوندی کو نہیں ہے. اتنے موسم کا کہڑا اثر ہے تے جڑے بندے نندر آ رہی ہے میں چوتھے مصرے تو دی نندر ختم کرنے لگا. مجھ پہ کھلا یہ راز بھی جب میں نے دید کی, پنجہ نہیں یہ موت ہے نسل پلید کی. اور اب تک کھلا ہوا ہے یہ پنجہ اسی لیے, ارے غازی کی انگلیوں میں ہے گردن یزید کی. رزق علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں.
کوفہ پہ علی نے گائے واللہ لقد کنتم ابراہیم فی النار الذی جلت علیہ بردم وسلاما وکنتم مابوسا فلم تراتا ولدت فلم تلنجیلا وکنتم یوسف فی الجب فنجیت من کید اخبارہ وکنتم سلیمان علی البساط سخر کر دیا. علی نے کہا تمام نبیوں کی زندگی میں لکھی ہوئی ہے میری کہانی. کبھی سلیمان کو تخت بخشا, کبھی دی یوسف کو زندگانی. خلیل حق کو بچا کر میں نے نوح کی کشتی کو دی روانی. بنائے شاگرد موسیٰ عیسائی ان پہ ہے میری مہربانی. علی نے کہا ہے یہ یاد رکھ لو کہ عرش و کرسی پر راج میرا ہی چل رہا ہے. یقین کر لو جہان سارا میرے ہی ٹکڑوں میں پل رہا. اللہ اکبر. مالک سلام حسین جی ماں سلامت رکھے. مالک کی سے نماز یاد رکھے. امام حسین جی ماں حسین علی کے بیٹے کا سردار سکندر کھاتے ہیں. عرشی فرشی نوری خاکی مست کلندر کھاتے ہیں. اور کیسا شرف سے بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو. ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں. اللہ جنہیں بندے دے ضمیر دی شرط غازی دادا میں دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. کیسا شرف سے بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو. ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا بیرو مرشد جناب صادق زاکزی تشریف لے آئے حسینی کے حکم کی تعمیل میں میری حاضری میں ہے. ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کی نائے سپیملہ جی مانگو. میں جملہ کھڑ کر ویکھیے باقی مانگو والے میدان ہے کربلا کا. زین اشر پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال. زین اشر پہ سوار ہے ذوالجلال کا. بادشاہ اشر کون ہے؟ اس کا گھوڑا سارے بولو. مولا غازی کا جاؤ مولوی سے کہو آصف کمال نے کہا ہے ہمیں اپنے سردار کے گھوڑے کا نام آتا ہے, تجھے اپنے سردار کے باپ کا نام نہیں آتا. اللہ حیدری. میدان ہے کربلا کا. زین اشر پہ سوار ہے ذوالجلال کا جلال. رہن زین کو ممبر صدونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی. میں پھر کہتا ہوں شاید میں سمجھانی سکار رہن زین کو ممبر صدونی سمجھ کے لسان اللہ کے بیٹے نے زبان کھولی. وہ بندہ صرف صادق شاہ جی پاکاں دی قسم ہے تہاڈا اپنا پنڈ ہے, تہاڈا اپنا مجمع ہے. اس مجمع دا معیار ہی ایڈا وڈا ہے شاید میں اس دے معیار دا پڑھ ہی نہیں سکتا. مینوں انج لگدا ہے اس جملے دے وچ جڑا نہ بولے وہ لنگر کرنا ہے بندہ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں میں پڑھیا کی ہے. اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا. اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا. غازی نے خطاب شروع کیا. کیڑے کیڑے بندے نجف جانا چاہتے ہیں؟ بطول سے دشمن سے لعنت بھی کرو. اینج کر کے فٹ کر کے ہاتھ کھولو فٹ کر کے لعنت کرو زہرا کے دشمن سے. بطول کے دشمن پہ لعنت کیا کرو. میں نے تو کہہ دیا تھا حق ہے علی تو حق سے مکرنا حرام ہے. بیعت سلیفیوں کی بھی کرنا حرام ہے. اور زہرا کے دشمنوں پہ تبرہ کیے بغیر جینا بہت ہی دور ہے, مرنا حرام ہے. اس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کرو. اللہ کی آنکھ نے 9 لاکھ سفیانیوں کو دیکھا. غازی نے تھوڑی سی کو کھول دی. میں نجف لے کے جانے لگا. غازی نے خطاب شروع کیا. ایک لفظ ہے بابا جی حسن, ایک لفظ ہے نشہ. حسن نشہ سنے تو سیکھنا انگلینڈ تو آئے مانگو والے نے نہیں سنی یا تو پھر کیا سنے. حسن نشہ کیا ہے پتہ ہے؟
میں بتاتا ہوں. ہاں شاباش تیری خیر ہو سکتا اگو پچھو تو ہے تو ترجمہ میں کر دینا اگو پچھو دا. حسب نسب حسب میرے بابا ان کے 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 بابا آدم تک یہ ہے میرا حسب. نسب کیا ہے؟ میرا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا اس کا بیٹا قیامت تک یہ ہے میرا نسب. عباس نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. غازی فرماتے ہیں حسب نسب کے حرام زادوں. شاباش مولا کسی نہ محتاج نہ کری. امام حسین نے پتروں دی قسم ہے میں اس گلی سے گزر گیا جڑی گلی سے طلب ہوتی کہ اج مل داد مل جائے. میں پورے ملک دے مجمع ایسے ادھے مصرے دے کھلوندے ویکھے نے تے تسی ادھے بندے چپ کر گئے ہو. اگلے مصرے تے جڑا بندہ باقی رہتا نا میں ڈوڑے تے بول میں نہ تو پرے ویکھ میں مصرا پڑھ لگا تیرا ضمیر بولے تے بول ورنہ دادی کوئی نہیں. غازی نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. غازی فرماتے حسب نسب کے حرام زادوں عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو. غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے جل رہے. شاباش مل کے بھائی جی بھائی جان جی بھیا جی سب کے جمع جی مالک آپ کو سلامت رکھے. سب نسب کے حرام زادوں عجیب پستی میں ڈھل رہے ہو. غلیظ ماؤں کا دودھ پی کر وجود کوثر سے چل رہے ہو. غازی کہتے ہیں زمین حق مہر فاطمہ ہے. اناج کھا کے بدل رہے ہو. نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے. زمین حق مہر فاطمہ ہے. اناج کھا کے بدل رہے ہو. نمک حراموں اسی سے لڑتے ہو جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہو. غازی کہتے ہیں سنو جگر خور ماں کے بیٹو تمہاری خصلت میں ہی دغا ہے. جس کا غازی غلام تم کو نہیں پتا وہ حسین کیا. یہ بات کرتے کرتے عباس کے سر سے امامہ اتر گیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنکھیں برسنے لگی. کسی نے پوچھ لیا عباس روتے تو مجبور ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ اتنے بڑے بہادر ہیں. غازی فرماتے ہیں قسم خدا کی ہے میرے بس میں خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں. قسم خدا کی ہے میرے بس میں خدا کی تقدیر پھر بھی چپ ہوں. میں جانتا ہوں تمہاری منزل ہے قتل شبیر پھر بھی چپ ہوں. منگو والا نے وہ ایک ہائے ضرور کرے ہے. غازی کہتے ہیں مٹائی ہے تم نے پرچیوں سے نبی کی تصویر پھر بھی چپ ہوں. مٹائی ہے تم نے پرچیوں سے نبی کی تصویر پھر بھی چپ ہوں. غازی کہتے ہیں خیام وحدت میں رو رہی ہے حسن کی ہمشیر پھر بھی چپ ہوں. آنکھیں آنسو آ گئے. یقیناً حسین دی زخمی ماں آ گئی ہے. حسین دی زخمی کنا والی دھی آ گئی ہے. حسین دی زخمی بہن آ گئی ہے. میرے اس علم عباس دی قسم میں اکھا نال پڑھے جب تم رو کے واپس نکلتے ہو نا بارگاہ کے دروازے سے حسین کی زخمی ماں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہے. رو کے کہتی ہے تمہاری مہربانی تم مجھ سے رونے آئے ہو جسے بہنیں نہیں رو سکی. ایک باری سینے پہ ہاتھ مارو کوشش کرو پھر سے شامل ہو جاؤ. میری مجلس ہو گئی میں نے اپنے حصے کا پڑھ لیے ایک آنسو ہی چاہیے ہوتا ہے. میں
مالک تمہیں سلامت رکھے. لمبا نہیں پڑھنا مجھے, زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 منٹ آؤ. میرے حصے کی نوکری ہو گئی, میں اسی پہ راضی ہوں. پورے خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور تھی. گل تینوں سمجھ آ گئی تھی, اتنے مجلس مک دیے, اتنے پرشا مکمل ہوتا ہے. پورے خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دے, حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا. یار بانگو والے, یار ذاکرہ دا مجمع ہے, یار سیانے بندے ہو, یار پرانے ازادار ہو, یار شریعت سیدہ دی بیٹھی ہے, یار پڑھنے گھر دی کہانی ہے. تو ہم نے سمجھ آ گئی ہے میں پڑھنے کی لگا, تو پتہ نہیں لگا میں کی پڑھا لگا, تھوڑے بچے کو پتہ میں کی پڑھا لگا. پورے خاندان بنو ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کوئی حسین کو حسین کی ماں کا واسطہ دے, حسین اسے خالی نہیں لوٹاتا. جب عباس کو یقین ہو گیا نا کہ جنگ کی اجازت نہیں ملتی, غازی نے حسین کے سامنے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھے, رو کے کہا تجھے تیری ماں کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ, مجھے ایک حملے کی اجازت دے, انہوں نے میرا قبر مارا ہے. ایک باری سینے دے ہاتھ مارو, ایک باری سینے دے ہاتھ تھوڑا جا نرم کر دے, یار تھوڑی جی کو دے دے, شوق نو سلام رکھے. مولا کی زیادہ نہیں, تھوڑی سی. غازی نے دونوں ہاتھ باندھے. غازی نے کہا تجھے تیری ماں کے زخموں کا واسطہ مجھے ایک حملے کی اجازت دے, جو بندے رونے آئے ہو وہ ماتم کی تیاری کرو. انہوں نے میرا اکبر مارا ہے, انہوں نے میرے قاسم کے ٹکڑے کیے, انہوں نے میرا اون مارا ہے, انہوں نے میرا محمد مارا ہے, انہوں نے زینب کی چادر کا نام لیا ہے. مجھے ایک حملے کی اجازت دے. غریب نے کسی ماں کا واسطہ سنا, حسین کے سر سے امامہ اتر گیا, آنکھیں برسنے لگ گئی. روگ کا عباس جا لے جا تلوار, جتنا دل ہے انہیں مار, لیکن عباس خیال رکھنا اتنا مارنا جتنا شام کو زینب برداشت کر لے. اور غازی تو انہیں مارے گا, یہ کبھی زینب کو. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین. حوصلہ بھائی, حوصلہ. 2 جملے ہو, 1 منٹ ہو, 1 منٹ ہو. میرے حصے کا پرشا ہو گیا, اس سے زیادہ نہیں پڑھنا مجھے. نہیں پڑھتا اجازت کیسے ملی, نہیں پڑھتا فرات پہ کیسے پہنچا, تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے, اس سے بڑا کیا مصائب ہوتا ہے. نہیں پڑھتا مشق کیسے بھری, نہیں پڑھتا گھوڑے پہ سوار کیسے ہوا, نہیں پڑھتا عباس نے گھوڑے کا رخ خیام کو کیسے کیا, عباس نے گھوڑے کا رخ خیام کو کیا, یا کتے عمر شاد نے 9 لاکھ میں اعلان کیا. اگر پانی سیدوں کے خیموں تک پہنچ گیا, اگر پانی پہنچ گیا, ہم جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے. کوشش کرو خیموں تک پانی نہ جائے. یہ منبر کے خلاف میں میرا ہاتھ ہے. ہر شہید سے یہ حرامزادے ٹولیوں کی شکل میں لڑے ہیں. اکبر سے 10,000 لڑائے, قاسم سے 10,000 لڑائے, اون سے 10,000 لڑائے, محمد سے 10,000 لڑائے, عباس سے 9 لاکھ مل کے لڑائے. 9 لاکھ نے مل کے حملہ کیا, ایک حرامزادے نے چھپ کے وار کیا. عباس کا دایاں بازو ختم ہو گیا. آواز آئی علی اکبر کا صدقہ. جنہیں بندی معاشی ہے نا, ایک باری بھائی ہاتھ سامنے, جنہیں ماتمی ہو, جنہیں ماتم کر دیو, جنہیں حسین نے ماتمی ہو, تو ہم حسین نے میں ایک باری ہاتھ اونچا کرو. ایو ہاتھ تو اپنے سینے میں مارنا ہے. اگلا جملہ رومر کا نہیں ماتم ہے. ایک اور حرامزادے نے چھپ کے مار کیا. عباس کا بایاں بازو قلم ہوا, کہا علی یسر کا صدقہ. عباس نے مشق منہ میں ڈالی, کوشش کر رہا تھا کسی طریقے پانی سکینہ تک پہنچ جائے, حسین کی بیٹی راضی ہو جائے, اصغر پانی پی لے. اور شیعوں مجھے منبر کی قسم ہے, عباس خیموں کا جا رہا تھا, یا کتے حرمر نے عباس کی آنکھ میں تیر مارا. تیر لگنے کی دیر تھی, عباس زین سے آئے حسین, آئے حسین, آئے حسین, آئے حسین. ایک دفعہ سر پہ ہاتھ مارو, جیسے 9 کرو غازی دے, جیسے 9 کرو سکینہ دے, جیسے 9 کرو زینب دے. میں جھوٹ بولا, میں اتھے ہی مر جاواں. اس حل میں عباس کی قسم ہے. علامہ نجم الحسن
میرے دانتوں میں ہے، سر جھکاتا ہوں، گھٹنوں میں تیر پھنسا کے آنکھ سے تیر نکالتا ہوں، اب جو ماتم نہ کر سکے وہ معافی مانگے،